بنو عمر بن عوف قبیلے کی صلح کرانے کے لیے حضور تشریف لے گئے. واپسی آتے ہوئے وقت کچھ لگ گیا. صحابہ یہ سمجھے کہ حضور کو وہاں مصروفیت زیادہ ہو گئی ہے، تو چلو نماز کا وقت جا رہا ہے تو ہم جماعت کر لیتے ہیں. تو جماعت شروع ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا گیا. چونکہ ایک موقع آیا، حضور نے حضرت ابوبکر کو مصلی پہ کھڑا ہونے کا حکم دیا. مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ حضور نے ایام مرض میں فرمایا. ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا حضور وہ رقیق القلب ہیں، جب مصلی پہ آپ کو نہیں پائیں گے تو وہ گوارہ نہیں کر پائیں گے، یہ حکم کسی اور کے لیے ارشاد کر دیجیے. حضور نے پھر فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. کہتے ہیں میں نے پھر یہ بات کہی. جب تیسری مرتبہ ہوئی تو حضور غصے میں آ گئے. فرمایا کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں کہ ابو بکر ان کے اندر رہتے ہیں اور امامت کوئی اور کروائے. ابو بکر کو حکم دو کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہو. اب یہ موقع بھی ایسا تھا، سب صحابہ نے کہا کہ حضرت آئیے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے. پیچھے صحابہ کی صفیں بند گئی، نماز شروع ہو گئی. اتنے میں حضور بھی فارغ ہو گئے. قبیلے کے صلح کے لیے گئے تھے، کام ہو گیا، حضور واپس تشریف لائے. دیکھا تو جماعت کھڑی ہے. اب حضور پیچھے جب تشریف لائے تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور آ رہے ہیں، تو انہوں نے راہیں چھوڑ دی. پچھلی صف سے لے کر مصلی تک صحابہ نے راہیں چھوڑ دی. حالت نماز کے اندر حضور کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، حضور کا استقبال ہو رہا ہے اور حضور کو راستہ مل رہا ہے. اللہ اکبر. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. لا یلتفت یمینا ولا یسارا. آپ جب نماز پڑھتے تھے اتنا انہماک ہوتا تھا کہ دائیں بائیں کی خبر نہیں ہوتی تھی. اب سارے صحابہ حضور کو راستہ دے رہے ہیں، حضور قریب آ گئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں. صحابہ نے اپنے ہاتھوں کی پشت پر تصفیح کی. ایک ہوتا ہے تالی لگانا اور ایک ہوتا ہے ہاتھ کی پشت پہ. یہ عرب تعجب کے طور پہ کرتے تھے، آج بھی عرب کرتے ہیں. جب بھی کوئی ایسا فعل ہو تو وہ کہتے ہیں ہاتھ کے پشت پہ جو ہے وہ ایسے ہاتھ پھیرتے ہیں، تصفیح. تو صحابہ نے تصفیح شروع کر دی حضرت ابوبکر صدیق کو مخاطب کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے. اب ایک نے کی، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھاتے رہے، دوسرے نے کی، تیسرے نے کی، حتیٰ کہ اکثر نے ایسے تصفیح شروع کر دی. حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا ہے. تو انہوں نے تھوڑا سا غور کیا تو جان عالم کھڑے تھے. حضور جلوہ فراز تھے، دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین اور ظاہر اور باطن کا امام کھڑا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق پیچھے سرکنے لگے. تو حضور نے ہاتھ سے اشارہ کر کے ان کو وہی نماز پڑھانے کے لیے ارشاد کیا کہ تم ہی کھڑے رہو. لیکن حضرت ابوبکر صدیق اشارہ دیکھنے کے باوجود پھر تشریف لے آئے اور حضور پھر مصلی پہ تشریف لائے، نماز پڑھائی، سلام پھرا. پھر حضرت ابوبکر صدیق سے مخاطب ہوئے. کہا ابو بکر جب میں نے کہا تھا کہ تم نماز کے مصلی پہ رہو، تم اس کے باوجود پیچھے کیوں آگے؟ تو سنو حضرت ابوبکر نے کیا جواب دیا. یہ سارا واقعہ بخاری میں ہے. حضرت ابوبکر نے کہا ما کانا لابن ابی قحافہ ان یؤم رسول اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرأت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ اللہ اکبر. اب حالت نماز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے سے رکھ گئے اور حضور مصلی امامت پہ آتے ہیں. صحابہ نے راستہ چھوڑا. یہ ہے رسول اللہ کی تعظیم، یہ ہے رسول اللہ کا پروٹوکول. ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد سیدھا فتح مکہ ہوا ہے، کوئی جنگ درمیان میں نہیں ہوئی. جب امت نبی کی تعظیم کرتی ہے تو کفار کے دل میں رعب پیدا ہوتا ہے، اور جب امت نبی کی تعظیم نہیں کرتی تو کفار دلیر ہوتے ہیں. یہ جو خاکے روز تراشے جا رہے ہیں اور یہ روز قیامتیں توڑی جا رہی ہیں، یہ کوئی اتفاقاً تھوڑا ہو رہا ہے. یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے، سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ امت کے سینوں سے حضور کی محبت کا جوہر نکال دیا جائے، حضور علیہ السلام کی تکریم ان کے سینوں میں کم ہو جائے. کیونکہ تسلسل کے ساتھ ایک چیز بار بار جب کی جائے گی اور اگر یہ اس کو گوارا کرنے لگ جائیں گے تو پھر یہ قابل تسخیر ہو جائیں گے. پہلے ہی ہم نے اس کو کافی حد تک ان کو مسخر کر لیا ہے، ان کے جغرافیے بھی توڑ کے رکھ دیں گے.